اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان کے لوگوں پر۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منها شفاعۃ، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں دیتے تھے برا عذاب، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، زندہ چھوڑ دیتے، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے اس ذبح ابناء میں یا ان میں استحیاء نساء میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، کھول دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے ذکر شروع پچھلے رکوع تو ہویا، اور پچھلے رکوع وچ اجمال ہے، تھوڑا جہا اللہ تعالیٰ عقائد اور اعمال نے متعلق کچھ اپنے احسانات اور انعامات نہ ذکر کیتا۔ اس رکوع تو ہونا بنی اسرائیل نے تفصیلی ذکر اللہ تعالیٰ شروع فرمانے پہن، اور دوبارہ اسی انداز یا بنی اسرائیل آ کے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کی طرف ہونا متوجہ کیتا۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے انہاں نعمتاں یاد کرو جہڑیاں نعمتاں میں تو تے کیتیاں۔ انہاں چو کچھ نعمتاں اللہ تعالیٰ اس پورے رکوع بلکہ اگے بھی بیان فرمانے پہن کہ نعمت کیون۔ انہاں چو ایک نعمت پہڑی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں تساں سارے جہان نے لوگاں تے فضیلت دیتی۔ اس عالمین نے تفسیر علماء ایک جملہ لکھ لیں کہ اس زمانے نے جتنیاں قوم آئیاں اور جتنے لوگ آباد ہیں انہاں تے میں تساں سارا نالوں زیادہ فضیلت بخشی۔ تو اگر یہ تفسیر کراں تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتاں کڈ کے گل ہونی پئی کہ تساں نے اس دور جس دور یہود نہ یہ سارا سلسلم اور انعامات ہونے پہ، اس دور جتنیاں قوماں آباد آئیاں انہاں ساریاں قوماں وچوں تسی خاص قوم ہے ہو کہ تساں بادشاہت بھی اللہ دیتی ہے اور نبوت بھی اللہ تساں نے خاندان وچ رکھی۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گھن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 بنی اسرائیل نبی آئے، تو کتنی بڑی عزت ہے اور اس خاندان نہ کتنا بڑا احترام ہے۔ وقت اللہ حکومت اور سلطنت بھی دیتی، تو اس حوالے نال بھی بہت بڑا انعام۔ تو فضلتکم علی العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زمانے نے جتنے لوگ ہیں انہاں وچ تساں میں سب تو زیادہ عظمت اور فضیلت دیتی۔ کوئی یہودی اگر یہ آیت ہن پڑھ کے آکھے کہ اللہ تک جی قرآن پہنے سارے جہان تو اسی افضل ہیں، تو ان افضل نہیں، ان اپنے زمانے افضل ہے جس وقت ان مومن بھی ہے اور نبیانی پیروی بھی کرینے پہ ایک۔ اور بعض علماء اس نے تفسیر ایک اور لکھی، ان فرمائیں کہ فضلتکم علی العالمین تو مراد ہے نسبی شرافت، خاندانی شرافت۔ تو نسبی اور خاندانی شرافت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان چھوڑ کے باقی اس وقت بھی روئے زمین تے انہاں تو بہتر کئی نہ خاندان نہیں. تو اللہ تعالیٰ اتھے انہاں نسبی فضیلت بیان کرنے پین کہ نبیانی اولاد وچو تسی ہو، اور نبیانی اولاد چو روئے زمین تے اور کوئی قوم یا کوئی برادری نہیں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان اور آپ نے بیٹے نے. تو انہوں نے فضیلت اوی زمین اور آسمان نی ساری مخلوق تے، لیکن تسانی جڑی فضیلت ہے نسبی وہ ہن بھی قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ تساں نبیانی اولاد بنایا. تو نبیانی اولاد اگر تساں اللہ تعالیٰ بنائے ہے تو تساں سب تو زیادہ نبیانی اطاعت اور اتباع کرنی چاہیے نا. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تساں گل مننی چاہیے کہ نبیانی اولاد ہو کے تے امام الانبیاء نی نبوت ایمان نہ رکھن تو یہ تو سوا سے بہت بڑا گھاٹا اور خسارہ بھی ہے. تو بعض علماء لکھ رہے ہیں کہ فضلتکم علی العالمین نہ تعلق کے نسبی شرافت نہ تو خاندان نے لحاظ نال روئے زمین تے اس وقت بھی حضور نے خاندان تو بعد کوئی خاندان بھی ہے جو نہیں جڑا یہود نے خاندان نہ مقابلہ کر سکے، کیونکہ پچھو نبوت لگی آنی نا. حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات چو سڑی ام المومنین سڑی ماون. تا یہ جڑی حضرت صفیہ ان یہود نے خاندان نہیں آئی. خیبر جس وقت فتح ہویا تو اس وقت حضرت صفیہ بھی گرفتار ہوئی ہیں اور بہت بڑے سردار نہیں بیٹھی ہیں، یعنی یہود نے وڈے گھرے جو ہیں. تو انہاں اللہ تعالیٰ اسلام نے دولت بھی دیتی اور آپ ہی کہیں حضرت حسان بن ثابت ہیں یا دہیہ کلبی ہیں ان دے دیتی ہیں. تو کہیں صحابی درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت بڑے سردار نہیں بیٹھی اور تسے ایک عام آدمیاں دے دیتی، سڑی رائے ہے کہ تسی ایسا کہیں وڈیرے آدمیاں دیو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو آپ خود چاہ کے دیا اور آپ آزاد کر کے نکاح کر کے دا. تو حضرت صفیہ آکھیا کہ میں چند دن پہلے خواب ویکھیا کہ میرے حجرے وچ یا میری گود وچ آسمان تو چند ایک ٹکڑا ترٹا اور وہ میری گود وچ آ گیا. تو آج ماں تعبیر مل گئی کہ وہ چند تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ حضرت صفیہ یہ اسی خاندان نہیں آن. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ نے آپس وچ کوئی تیزی آ گئی گلاں چ اور آپس وچ کوئی تھوڑی جی بحث ہو گئی. تو بحث حضرت عائشہ ایک جملہ آکھ دیتا حضرت صفیہ کہ تو یہودی نہیں بیٹھی، یعنی تھوڑا پچھو خاندان جڑا وہ یہودی نہ خاندان. تو حضرت صفیہ رومن لگ پہ اور رو کے آن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اچھی گل کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث چانا کہ حضرت صفیہ نے آنسو اپنے ہتھاں نال صاف کی تھی. ہاں جی رونیاں پہ نا تو آنسو صاف کیتے اور صاف کر کے فرمایا تو عائشہ جواب کیوں نہیں دیتا کہ میں دو نبیاں نی بیٹیاں، ایک نبی نی بیٹیاں ایک نبی نی بھتیجیاں اور امام الانبیاء نی میں بیوی ہاں. تو میں نے یہودیاں کی نسبت تکے نہیں پہ عائشہ تے ماں جڑیاں ترے فضیلت حاصل ہیں ان تو نہیں پتہ کہ میں حضرت ہارون نی اولاد وچوں ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چاچا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے میاں اور خامدن. تو ماں تا ترے نبیاں نی نسبت حاصل ہے. عائشہ توڑے کو 3 نبیاں نی نسبت ہوئے تو 10. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ نے اس خاندانی نسبت کی طرف اس حدیث بھی اشارہ فرمایا کہ صفیہ تو عزت حاصل ہے کہ تو حضرت موسیٰ اور ہارون نی اولاد وچ. تو نسبی شرافت یہ اس خاندان اج بھی حاصل ہے کہ اج بھی کوئی دنیا نے جتنے مذہب نا یہ تو سوا سے عجیب گل ہو سی، میں اگے بھی دراصل دسی ہو سی کہ کوئی بندہ کوئی مذہب بھی قبول کر سکنا. کوئی یہودی کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے تو اسی اساں قبول کر گنے، عیسائی کلمہ پڑھے تو اسی اساں قبول کر گنے. تو الیاذ باللہ کوئی مسلمان اگر عیسائی ہو گیا تو عیسائی اساں قبول کر گنے. کوئی ہندو مذہب نہ عیسائی ہو گیا، سکھ مذہب نہ آ گیا تو انہوں اساں قبول کر گنے. لیکن دنیا تے کوئی غیر خاندانی بندہ اگر آکھے کہ میں یہودی مذہب قبول کرے نا تو یہود اساں قبول نہیں کرے. انہاں واسطے نام بھی الگ ہے، انہاں واسطے انہوں نے سارا سسٹم ہی الگ رکھا ہوا کہ ان یہودن جڑے سڑے خاندان نے نہیں بلکہ ہونے ہی کوئی نہیں، صرف انہوں نے آج تک وہی خاندان چلنا پہ.
تو بنی اسرائیل جڑے اج بھی جڑے یہود ہیں وہ خاندان نبوت ہے، ہزارہ نبیاں ان اولاد ہیں، تو ای عزت انہاں اج بھی حاصل ہے کہ خاندانی طور تے اور نسبی طور تے انہاں اعزاز حاصل ہے۔ تو کچھ مفسرین اس نے ای تفسیر لکھی۔ اگے اللہ تعالیٰ انہاں بنی اسرائیل ہیں اور اساں تساں بھی پہ فرمائیں کہ واتقوا یومن، اس دن تو ڈرو جس دن کوئی آدمی کئی آدمی نے کم نہ آسی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور کئی نہیں شفاعت قبول نہ کیتی ویسی، ولا یؤخذ منہا عدل، کوئی بدلہ دیونا چاہے روپیے پیسے تو مال بھی قبول نہ کیتا ویسی، ولا ہم ینصرون، اور کوئی مدد کرنے والا اتھے مدد بھی نہ کرے سی۔ دنیا تے کئی گرفتار بندے نے چھٹنے نے انہی چار طریقے کہ انہاں کوئی بندہ دوئی جائی تے متبادل آوے نا کہ بھائی ماں چھوڑ دیو جی ہساں چاہ گنو، اور یا کوئی سفارش وڈی آوے نہیں، یا مال و دولت کم آوے نا بندیاں چھڑاونے واسطے، تے یا قبیلہ اور جتھا سنگی اور دوست اور برادری نے اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ اگلا بندہ اس کو انتقام نہیں گھن سکنا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے پہ ان چارے کام قیامت ہے ڈڑے میری بارگاہ میں نہیں چل سکتا۔ کوئی کل پیسے دے کے چھوڑنا چاہے تو میرے کو نہیں چھوڑ سکنا، کوئی سفارش کر کے چھوڑنا چاہے تو میرے کو نہیں چھوڑ سکنا، کوئی مال دے تم ہی نہیں، تو کوئی جتھا گھنا ہوئے تو کوئی جتھا بھی میرے مقابلے وچ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آیت بہت سخت آیت ہے، لیکن علماء نے کہا کہ میدان اگر حدیثہ نہ ہونا نا تو واقعی قرآن نے آیت بڑی واضح ہے کہ نہ کوئی شفاعت چل سی، نہ کوئی سفارش چل سی، نہ کوئی کہیں نے کم آسی، لیکن ادو حدیثہ بھی متواترن تو انہاں حدیثہ نے بھی انکار نہیں ہو سکنا، تو اتھے اس نے اندر آیت نے اندر کوئی تخصیص کرنی پوسی اور کوئی تفسیر کرنی پوسی کہ بات حدیث تے قرآن تا آپس سے ٹکرانے پہ، حدیث آخنی پہ حافظ قرآن سفارش کرے سی، حدیث آخنی پہ عالم سفارش کرے سی، حدیث آخنی پہ شہید سفارش کرے سی، حدیث آخنی پہ نبی سفارش کرے سن، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت نے کتنی روایات ہیں جڑیاں صحیح حدیثاں کہ میں سفارش کرے سا، تو ادو سفارش ثابت ہونی پئی، اتھے سفارش نہیں نفی ہونی پئی۔ قرآن بھی دوئی جائی تے آنا پا کہ کوئی سفارش نہ کرے سی اللہ نے اجازت تو بغیر، تو مطلب ہے کہ اللہ جڑوے اجازت دے سن تو وقت سفارش ہو سی، تو یہ مطلب ہے اس آیت نے بھی کہ کوئی اپنی مرضی نہ سفارش نہیں کر سکنا۔ اللہ سفارش کرنے والے واسطے بھی اجازت دے سن، جس واسطے سفارش کرنی اس نے بھی اجازت ہو سی تو کوئی سفارش کرنے والا سفارش کر سکتا، یعنی حافظ قرآن دا بندے نہیں سفارش کرنی، لیکن انہاں دا بندے نہیں سفارش کر سکسی جنہوں نے متعلق اللہ نے بھی مرضی اور مشیت ہو سی، تو اللہ اجازت دے سن حافظ قرآن کہ انہاں دا بندے نے متعلق تو سفارش کر سکنا، تو وہ انہوں نے سفارش کرے سی۔ شہید 70 بندے نہیں سفارش کر سکنا، تو شفاعت آڑے بھی اجازت جس نے بارے سفارش ہے اساں بھی انہوں نے بھی اجازت دیتی ہوئی سی تو سفارش ہو سی ایک۔ اور بعض علماء نے کہا کہ قیامت والے دن بہت ساریاں کچہریاں لگنیاں، کدی کوئی رنگ ہو سی کدی کوئی رنگ ہو سی، جڑوے پورے غضب اور جلال نہ رنگ ہو سی تو اس وقت کہیں نہیں کوئی سفارش کم نہ آسی، جڑوے ایمان اور عقیدے نہیں کچہری لگی پہ ہو سی، تو اس وقت کوئی بندہ آن کے آکھے کہ میری سفارش قبول کرو اس کافر نے حق ہے، تو اس وقت کہیں نہیں کوئی سفارش قبول نہ کی تھی ویسی، اور آخ دیتا ویسی انبیاء بھی کہ کہیں کافر نہیں سفارش آج میں قبول نہیں کرنے، تو ایمان نہیں جڑے کچہری لگ سی تو کہیں نہیں سفارش کم نہ آسی، جتھے آمال نہیں کچہری لگ سی، آمال تلنے پین ترکڑی تے نیکیاں تلنیاں پیان، کہیں نہیں ودریاں پیان کہیں نہیں گھٹسیاں پیان، اتھے حضور آ گئے سفارش کر دیتی، سفارش قبول ہو گئی۔ کوئی نیک آدمی آ گیا اس سفارش کر دیتی، سفارش قبول ہو گئی۔ جنت داخلہ ہو گیا تو داخلے ہونے تو بعد ایک ہی گھرے نے بندے بیوی بچے بھائی وہ آنے جی میں بھرا کرے گا وہ بھی جنت چاہے، انہوں نے جی بھرا تھوڑا 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 تو تھلے اور اس نے نیکیاں گھٹ آئیاں تو اتری جنت چاہے، یا جناب تھوڑی بیوی جڑی نا وہ تھلے رہ گئی تو اتری جنت چاہے، تو وہ اللہ آکسی بھائی اللہ ای ود کے جی جنت ہے جیسے میرے جاکت میرے نال نہ ہو، میرا ٹبر میرے نال نہ ہوئے، میرا گھر میرے نال نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اتھے ہوں جنتی نہیں سفارش قبول کرے سن اور فرمائے سن کہ اسی تو آن تے تھلے موئی نہ سکنے، ای سڈے عدل نے خلاف ہے، تے انہاں اتے آن سکنے ہیں کہ ای سڈی رحمت نے عین مطابق ہے، تو اللہ سارے خاندان اس جنتی نہیں سفارش نہ اتھے جمع کر دے سن۔
تو مختلف کچہریاں کدائیں کوئی سفارش نہ چل سکسی اور کدائیں جتھے سفارش والی جا ہو سی تو اتھے سفارش چل بھی ویسی. اتھے جڑی نفی ہونی پئی یہ انہاں واسطے ہونی پئی جڑے مومن نہ ہو سن تو انہوں نے سفارش کئی وقت بھی اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک احسان نہ تذکرہ فرمانے پہن کہ اس وقت یاد کرو جس وقت اسا تساں آل فرعون تو نجات دیتی. جی کون کیسر اور کسرا نا انہیں ان فرعون مصر نے ہر بادشاہ آکھے وینا اور فرعون نے لفظی معنی صدر یا حکمران اعلیٰ یا وزیر اعظم اپنی زبان جیسی آگے نا کہ کلی اختیارات مصر نے آئین نے تحت جس بندے کو ہونے اساں فرعون آکھے وینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نے دورے جڑا فرعون ہے اس کا نام ولید بن ریان ای مومن ہے اس کلمہ پڑھ کے دا تو اساں بھی فرعون آکھے وین کیونکہ مصر نے آئین اپنے حکمران نے لقب ہے جو سڑے واسطے صدر سب تو بڑا ہوتا اور وزیر اعظم سب تو بڑا ہوتا تو اس دور نے حکمران فرعون آکھے وین ہے جڑا بھی مصر تے حکمران ہو گیا. تو اس وقت جڑا فرعون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ اس نے عذاباں تو اسا تساں نجات دیتی. پیچھے میں عرض کر چکا کہ بنی اسرائیل اس غلام بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے عورتاں باندیاں بنائے ہوئے ہیں بچہ غلام بنائے ہوئے ہیں اور سارے بیگار تے مشکل کم انہاں کو گھینا ہے تے پیسے شیسے بھی کوئی نہ دینا. اللہ اسی طرح اشارہ کر کے پہنے کہ جڑی تساں اتھے سینکڑا سال غلامی کی تھی اس غلامی چو تساں میں ہی کڈا تو میرے احسان نہ تقاضا تو یہ ہے کہ تسی میری عبادت کرو اور آج میرے نبی نہ کھڑے ہو. اور یہ یاد رکھے کہ انہیں آیتاں نازل ہونیاں پیان اس وقت مدینے نے یہودی انہیں آیتاں نے سامنے تے اللہ انعامات ذکر کرنے پہن انہاں یہودیاں نے جڑے صدیاں پہلے گزر گئے. تو علماء لکھا کہ نعمت علی الآباء ای نعمت علی الابناء ہونی پیو دادے تے جڑی نعمت ہونی نا وہ احسان اولادیاں بھی جتلایا وینا کہ جناب تو سنے پیو دادے نالا صحیح نیکی کیتی ہے تو پیو دادے نا نیکی بھی اولاد نا نیکی ہونی اور اولاد نا جڑی نیکی ہوئے وہ پیو دادے نا نیکی ہونی. تو اللہ تعالیٰ کدائیں انہاں یہودیاں خطاب کرنے اور کدائیں انہوں نے آباء و اجداد تے کیتے ہوئے انعامات ذکر کرنے اور انہوں نے گناہ بھی انہوں نے متھے لے لیں اس واسطے کہ انہوں اپنے پیو دادے نے گناہ تو بھی دستبردار نہ ہونے جڑے مدینے نے یہودی ہے انہیں نہیں آکھنے کہ سڑے پیو دادے غلط کیتا انہوں نے پیو دادے جڑے بندر تے خنزیر بن گئے انہوں نے یہ غلطیاں بھی نہیں کڈے نے انہیں بھی اپنے وقت ٹھیک کیتا. تو اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر کے پہنے کہ فرعون تو سچ ظلم کرنے یسومونکم سوء العذاب تو سام سخت عذاب دینے اور یذبحون ابناءکم اس تو سنے پتراں ذبح کیتا 70,000 بچہ فرعون اپنے ہتھ نال ذبح کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش ہے تو 70,000 بچہ کہیں قوم نہ ذبح ہوئے تو عذاب ہونا پیا کہ نہیں ہونا پیا کہ بچے جینے تو سے اور انہاں چینیاں تو سنیاں کڑیاں ہی اور جناب 9 مہینے تو بعد بچہ پیدا ہو کے اپنے ہتھ جو تسی دینی ہیں ہو ذبح کرنے واسطے اور تو سنیاں اکھیں نے سامنے تو سنے بچے ذبح ہونے تو اس امتحان چو بھی تسی گزرے ہو تو میں اللہ تو ساں اس امتحان چو اپنے موسیٰ کلیم نے ذریعے باہر کڈا اور تو ساں آزادی دیتی. علماء لکھ لیں آزادی اور الگ ملک اور ملت نہ ملنا اتنی وڈی نعمت ہے کہ اللہ ساریاں نعمت چوئی نعمت پہلے ذکر کی تھی کہ تساں جڑی میں آزادی دیتی کافراں کوڑو اور فرعون کوڑو یہ میں نے تو ستے بہت بڑا احسان ہے. اس تو اگر دنیا تے آزاد ملک ہوئے آزادی ملی ہوئی ہوئے تو اس نعمت نے بھی اللہ تعالیٰ نے قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جکن اساں اللہ ہندوؤں چو آزادی دیتی اور اپنا ملک دیتا سڑیاں نمازاں روزے آزانہ بانگاں تلاوتاں آج چھڑے تے کوئی پابندی ہوئے جی اور وہ جناب قربانی واسطے گاں ذبح کرو تو قتل و غارت شروع ہوئے نہیں آزان اچھی دو تو فساد مچ ویلیں کوئی مسلمانے کو کوئی غلطی ہو گئی تو ہزارہ مسلمان قتل کر دیتے ویلیں وہ ہندوستان نے مسلمانوں نال وہی کام ہونا پیا جڑا فرعون مصر فرعونیاں انہاں بنی اسرائیل نہ پہ کریں. تو آزادی اور آزاد ملک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہے. اس ملک واسطے بھی آسان دعا کرنی چاہیے اللہ اس کی حفاظت فرمائے.
تو میں تساں نجات دیتی، بہت سخت عذاب دینا ہے تساں، یذبحون ابناءکم تساں نے بچے ذبح کرنا ہے، ویستحیون نساءکم اور تساں نے بچیاں زندہ چھوڑ دینا۔ اتنے نساء آکھیا نے، نساء کا مطلب یہ کہ آنے والے وقت وقت ان بچیاں عورتاں بن گئیاں، ان تو بچیاں ہی ہیں نا، بنات آکھنا چاہیے کہ تساں بیٹیاں زندہ چھوڑ دینا ہے۔ نساء عورتیں نہیں ہونی ہیں بلکہ بچیاں ہونی ہیں، لیکن آنے والے وقت انہیں بچیاں ہی عورتیں بننیاں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تساں عورتاں زندہ چھوڑ دینا ہے۔ اور بعض علماء اس نے اور ترجمہ لکھا کہ یستحیون نساءکم نہ مطلب ہے کہ ان تساں عورتاں نال جس نہ دل چاہنا ہے وہ بے حیائی نہ ارتکاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے اشارے وچ گل کر کے جساں کہ آکھنے کہ فوش جڑی گل ہے اساں پھیلاونا بھی ٹھیک نہیں اور اساں کھل کے آکھنا بھی اچھا نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ اتنے کنائے وچ فرمایا یستحیون نساءکم کہ تساں عورتاں نال ان بے حیائی اور فحاشی نہ کم کرنے اور تسی بولنے ہو سکنے، تساں نے سامنے آن کے پھر ہونی تساں نے گھر میں تساں عورتاں نہ بے حیائی نہ ارتکاب کرنے، میں تساں اس عذاب چو نجات دیت۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس امتحان تساں واسطے تساں نے رب نی طرفوں بہت بڑی آزمائش ہے، تسی بہت بڑی آزمائش ہو، اللہ تعالیٰ تساں اس آزمائش چو باہر کڈا۔ اور بعض علماء لکھا ذالکم نہ مشارون الیہ جڑانا وہ نجات نی طرف ہے، تو وقت مطلب ہو سی کہ اس نجات جڑی میں تساں نجات دیتی بلاؤن، یہ تساں نے رب نی طرفوں بہت بڑی نعمت ہے۔ بلا نعمت نے معنی وچ بھی آنا، بلوناہم بالحسنات والسیئات، اساں انہاں نعمتاں وچ بھی آزمایا، تکلیفاں وچ بھی آزمایا، تو بلا نعمت نے معنی وچ بھی آنا، مصیبت نے معنی وچ بھی آنا۔ تو دوسرا معنی کہ اس نجات دیونے وچ سڈا تساں تے بہت بڑا انعام ہے، لیکن تساں اس انعام نی قدر نہیں کی۔ اگلی آیت بات لمبی ہوئے سی انشاءاللہ ہفتے والے دن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔